بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دور حاضر میں درود شریف کی کتاب جو کہ نبی کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر تحریر کی گئی اور جس کو تحریر کرنے والی ہماری قابل عزت بہن ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ ہیں، اپنی کتاب میں سب سے پہلے وہ شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یوں بیان کرتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر ایک اور مقام پہ ارشاد ہوتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جو ان پر تمہارے مشقت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، تمہاری بھلائی کے بہت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان، رحمت کرنے والے۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ بنا کر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا ہوا، اور اللہ عز و جل کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں کہہ کر ان کی عزت افزائی کی، ان کی شان برائی بیان کی، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اور یوں ارشاد ہوتا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر ایک اور جگہ ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب و خلق بڑی شان کی ہیں۔ اللہ والو، یہ بہت خوبصورت کتاب ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے حوالے سے بہن لکھتی ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے متعلق سوال کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کی کیا تیاری کر رکھی ہے؟ عرض کی کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں کسی چیز کے ساتھ اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی خوشی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سن کر ہوئی۔ پھر ایک اور جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سبحان اللہ۔
اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ یہ عشق رسول کے واقعات ہیں جو بہن نے ان سطور میں تحریر کیے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن درخت یا کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر قیام فرماتے۔ پس انصار کی ایک عورت یا مرد نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم آپ کے لیے ممبر نہ بنوا دیے؟ فرمایا، اگر تم چاہو۔ پس انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنوا دیا۔ پھر جب جمعہ کا دن آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے تو اس کھجور کے تنے میں سے بچے کے چیخنے کی، رونے کی آوازیں آئی۔ حضور نبی کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہجر برداشت نہ کر سکا تھا وہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور کھجور کے تنے کو اپنے سینہ مبارک سے لگایا۔ وہ کھجور کا تنا ایسے سسکیاں لیتے ہوئے چپ ہوا جیسے بچہ چپ ہو جاتا ہے سسکیاں لیتے ہوئے۔ اللہ والو، یہ تو درختوں کا عشق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہے جو سر چڑھ کر بورتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا۔ ہم مکہ مکرمہ کے ایک طرف نکلے اور جو پہاڑ اور درخت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتا نا، وہ یوں عرض کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے میری امت میں وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل و عیال و مال و اسباب کے بدلے مجھے دیکھ لیں، میں صدقے یا رسول اللہ۔ یہ ہے وہ عشق رسول جو امت کی میراث ہے، یہ ہے وہ عشق رسول جو ایمان کی بیس ہے، جو ایمان کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور تم رسول کی عزت و توقیر کرو۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکارنے کو آپس میں ایسے نہ ٹھہرا لو جیسے تم میں سے ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آقا جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یوں عزت افزائی فرماتے ہیں، اے ایمان والو، میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ان کے حضور چلا کر نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ اللہ والو، یہ عشق رسول کی بات ہو رہی ہے اور اصحاب کا ادب اور تعظیم دیکھیے۔ حضرت معصور بن مخرمہ اور مردان رضوان اللہ علیہ سے روایت ہے کہ عروہ بن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے تو وہ ان میں سے کسی کے ہاتھ پہ گرتا، لیکن وہ اسے اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور جب ان کو کوئی حکم دیتے تو وہ فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کرتے، اور جب وہ وضو کرتے تو قریب تھا کہ وہ ان کے وضو کے پانی پر لینے کے لیے دوسرے سے لڑ پڑتے، اور جب وہ کلام کرتے تو ان کے حضور وہ اپنی آوازوں کو پست کر لیتے، ان کی عزت و تکریم کی وجہ سے ان کی طرف نظر جما کر نہ دیکھتے۔ پھر عروہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا، اے قوم، اللہ رب العزت کی قسم، میں بادشاہوں کے درباروں میں وفد لے کر گیا ہوں، میں کیسر و کسرا اور نجاشی کے درباروں میں وفد لے کے گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے درباری اس کی اس طرح تعظیم کرتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب ان کی تعظیم کرتے ہیں، میں صدقے یا رسول اللہ۔
میں صدقے یا حبیب اللہ، میں صدقے یا نبی اللہ۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بڑی خوبصورت آیت ہے، آخری الفاظ بیان کر رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ کتاب کے سطور ہیں، یہ وہ تحریریں ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو ڈاکٹر انیلا دستی صاحبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے حوالے سے احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کی روشنی میں، اور اصحاب کے عشق کے حوالے سے، امت کے عشق کے حوالے سے، لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق و محبت پیدا کرنے کے لیے یہ تحریریں، یہ سطور تحریر کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں، میرے دل میں عشق رسول کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔